سر ایمان ابو طالب پہ جو آپ کا کلپ آیا تھا چینل پہ، تو اس پہ کافی لوگوں کے کچھ سوالات ہیں، کچھ ریزرویشنز بھی ہیں، تو کچھ کمنٹس ہیں، میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں، آپ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بھائی یہ کمنٹ کرتے ہیں نسائی کی اس روایت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ حضرت علی جب آئے نبی پاک علیہ السلام کے پاس حضرت ابو طالب کے انتقال کا ذکر کرنے، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا گمراہ چچا انتقال کر گیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت علی سے کہا کہ ان کو دفنا دو۔ تو یہ بھی تو ایک روایت ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں جواب دیتا ہوں، سمجھا بھی دیتا ہوں کہ کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر بہت ایک رسک ہو جاتا ہے۔ دیکھیے گا، علماء اہل سنت میں بھی میں نے آپ کو بتایا دو گروہ رہے ہیں، اور اکثر علماء کرام تو یہی کہتے ہیں اس مسئلے میں خاموش ہو جانا چاہیے۔ اور دوسری بات، یہ جو روایت ہے، نسائی اس روایت کو لے کر آئے ہیں کہ آپ کے چچا الشیخ افضال قد مات، کہ گمراہ چچا آپ کے مر گئے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے جسم کو دفنا دو۔ اب ہم لوگ خود تحقیق نہیں کرتے، اصل میں ہمارے یہاں آج کل کے جو محدث ہیں نا، وہ محدث صرف یہ محدث ہیں کہ اس نے کسی کتاب کو پڑھ لیا، اسلام 360 اس نے کھول لی، کسی حدیث کو دیکھا اور فوراً نیچے دیکھا کامنٹ کیا ہوا ہے حدیث ضعیف، حدیث صحیح۔ تو ہمارے یہاں بس یہی محدث ہے، اس کو خود اس کے بعد کوئی تحقیق نہیں ہوتی، نہ سند کی تحقیق ہوتی ہے، نہ متن کی، نہ متن کو حل کرنے کی اس کو مہارت ہوتی ہے۔ پاکستان انڈیا کا بدقسمتی سے ایک ماحول رہا ہے۔ تھوڑا سا خود سرچ کر لیں، جو نسائی کی روایت ہے میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، اس کا راوی ہے ناجیہ بن کعب۔ آپ ذرا پڑھ تو لیں ناجیہ بن کعب راوی ہے کون؟ سر یہ وہ راوی ہے کہ علی ابن مدینی امام بخاری کے استاد بھی اس کو ناقابل قبول ٹھہراتے تھے، امام بخاری بھی ناقابل قبول ٹھہراتے تھے، امام مسلم بھی ناقابل قبول ٹھہراتے تھے، یعنی تین بڑے محدثین نے اس کو ناقابل قبول راوی ٹھہرایا ہے، اور اس کی کوئی روایت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ متاخرین میں سے بعض تھے جنہوں نے کہا تھا یار ہمیں زیادہ مسئلہ نہیں لگ رہا ہے، یہ ہے سر، یعنی متقدمین محدثین اس راوی کو قبول ہی نہیں کرتے تھے، اور متاخرین محدثین میں سے بعضوں نے اس کو قبول رکھا، اس بنیاد پہ حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ مطلب اتنی بڑی بات حدیث کے اندر آ رہی ہو اور راوی کی حالت یہ ہو کہ بڑے محدثین میں سے ایک نے بھی اس راوی کو ٹھیک قرار نہیں دیا، ضعیف ہی قرار دیا ہے، تو اتنی بڑی بات ہے۔ سند تو دیکھیں، چلیں اب سند دیکھ لی، میں کہہ رہا ہوں سند صحیح بھی ہو لیکن اس کا متن بھی ٹھیک نہیں ہے۔ متن اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ یہ روایت راوی زیادہ اچھا نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ مضبوط سند کی روایت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، واقدی کی روایت ابن سعد لے کر آئے، اور امام ذہبی بھی فرماتے ہیں واقدی جب سیر کی بات کرے، مغازی کی بات کرے، تو اس کی روایتیں صحیح ہوتی ہیں کہ ماہر بندہ گزرا تھا سیر کا۔ اور واقدی کی روایت کے اندر یہ قصہ ہی الگ ہے، اور قصہ یہ ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کے میں نے عرض کی تھی کہ آپ کے چچا انتقال کر گئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا اذهب فوارا، آپ جائیں، کفن دیں، غسل دیں، تدفین کریں، غفر اللہ له، اللہ ان کی مغفرت کرے، یہ لفظ آیا واقدی کی روایت کے اندر۔ سر جتنی سند اس کی مضبوط ہے اتنی ہی سند واقدی علی کی مضبوط ہے، متن حل کر کے دکھا دو۔ یعنی ایک متن جو نسائی کا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا گمراہ چچا مر گیا، یہی روایت دیگر طریقوں سے آ رہی ہے، اس کے اندر ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ ان کی مغفرت کرے۔ سر نتیجہ نکال کے آپ بتا دیں، متن کو بھی حل کرنا پڑتا ہے، سند بھی دیکھنی پڑتی ہے، اور تحقیق بھی کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا، وہ یہی تھا کہ یا تو اس مسئلے پہ خاموش رہیں، ورنہ جو ایمان والے دلائل ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں۔ سر ایک بھائی یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ ترمذی کی جو آپ نے روایت بیان کی تھی اپنے کلپ میں، تو اس کے اندر یہ ذکر آپ نے کہا تھا کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ آپ کلمہ پڑھوا دیجیے، تو لیکن ابو طالب کا خود سے کلمہ پڑھنا کہاں ثابت ہے؟ ان کا تو لا الہ الا اللہ ثابت کریں۔ دیکھیں، میں بات وہی ہے، مسئلہ ایسا رہا ہے کہ اس میں ہر چیز کا جواب علماء دے کے جا چکے ہیں، لیکن میں اس کا وہ جواب دیتا ہوں کہ انشاءاللہ اب بڑی آرام سے سمجھ میں آئے گا۔ ایک دو حدیثیں اور ایک قرآن کی آیت پڑھوں گا، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ ابو طالب کو نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ لا الہ انہوں نے پڑھا ہے۔ بہت آسان ہے، دیکھیے گا، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ مدثر کی آیت لا تنفعہم شفاعۃ الشافعین، اللہ فرماتے ہیں کہ جو کافر مر گیا جس پر حجت تام تھی اور وہ حالت شرک میں اور کفر میں مرا، لا تنفعہم شفاعۃ الشافعین، اسے کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سمجھ میں آ گئی؟ اس کے مقابلے میں دو حدیثیں، صحیح حدیثیں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ حدیث نمبر 1، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بروز قیامت ہماری شفاعت ان لوگوں کو ملے گی من لا یشرک باللہ شیئا، جس نے کبھی شرک نہ کیا ہو۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ بروز قیامت ہماری شفاعت ان لوگوں کو ملے گی جس نے کبھی شرک نہ کیا ہو۔ اور تیسری حدیث ہے مسلم کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری شفاعت ابو طالب کو ملے گی بروز قیامت۔ نتیجہ نکالیے گا،
نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں بروز قیامت ہماری شفاعت لا یشرک باللہ، جس نے شرک نہیں کیا ہوگا صرف اس کا حق ہے۔ مسلم کی روایت کہہ رہی ہے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ابو طالب کو بروز قیامت ہماری شفاعت ملے گی۔ نتیجہ نکال لیں، نبی علیہ السلام خود بیان کر رہے ہیں وہ مشرک نہیں، مشرک ہوتے تو شفاعت کہاں سے ملی؟ مسلم کی روایت کہہ رہی ہے بروز قیامت شفاعت ہوگی اللہ تعالیٰ۔ اور اگر آپ بولیں نہیں حالت کفر اور شرک میں ان کی شفاعت ہوگی، تو قرآن پاک کی آیت میں نے اس لیے بیان کی لا تنفعہم شفاعت الشافعین، اللہ نے فرمایا کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت کام نہیں آئے گی جو حالت کفر اور شرک میں حجت تام ہونے کے بعد مر گیا۔ تو یہ دلائل بیٹا غور کرے، سمجھ میں آ جائے گا، ایمان والے دلائل زیادہ مضبوط ہیں۔ سر ایک بھائی کمنٹ یہ کرتے ہیں کہ وہ جو آیت ہے قرآن پاک کی جس کے اندر اولی القربہ کا ذکر ہے کہ ان کی شفاعت آپ بھلے ان کے لیے استغفار کر دیں، بھلے وہ قریبی کیوں نہ ہو، تو ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، تو امام بخاری تو اس کو لے کے آئے ہیں کہ ابو طالب کے لیے یہ روایت ہے، آیت ہے، تو پھر یہ کس چیز کے لیے روایت ہے، کس کے لیے روایت ہے؟ دیکھیے گا اس کا جواب نہ میں کیا دوں گا، علماء دے کے جا چکے ہیں، ذرا غور سے پڑھ لیجیے گا۔ یہ جو آیت ہے نا یہ سورہ توبہ کی ہے، یہ آیت سورہ توبہ کی ہے۔ حضرت ابو طالب انتقال کیے تھے مکہ میں، سورہ توبہ نازل ہوئی تھی غزوہ تبوک کے بعد جب واپسی آئے تھے اس وقت، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا سے انتقال کر جانے سے 1-2 سال پہلے یہ سورت نازل ہوئی تھی بس، اور ابو طالب کا انتقال ہوا تھا مکہ میں، بیچ میں 10-12 سال کا ایک فرق آ جاتا ہے۔ تو سر یہ جو محققین علماء کرام ہیں انہوں نے ہی قبول نہیں کیا، انہوں نے کہا یہ آیت مبارکہ تو غزوہ تبوک کے بعد جا کے سورت نازل ہوئی ہے، اور ہم ایک اور راوی کے کہنے کے اوپر کہتے ہیں یہ آیت ابو طالب کے متعلق نازل ہوئی ہے، ایسی اس کو علماء محققین رد کر کے گئے ہیں۔ آپ خود پڑھ لیجئے گا، کسی بھی جگہ پر محققین علماء نے یہ ذکر کیا کہ سورہ توبہ آخر میں نازل ہوئی، ابو طالب مکہ میں انتقال کر گئے، یہ آیت ابو طالب سے متعلق نازل ہوئی، کوئی عمومی اصول کے اوپر نازل ہوئی تھی کہ کوئی بھی شخص حالت شرک کے اندر اگر انتقال کر جاتا ہے استغفار کی اجازت نہیں، حجت تام ہوئی انتقال کر گیا اللہ کی بارگاہ میں اس کا معاملہ ہے، ہمیں استغفار کرنے کی اجازت نہیں۔ سر ایک بھائی ہیں وہ کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ترمذی کی روایت پیش کی ہے 3232، اس کے اوپر تو ہم نے اسلام 360 اور دیگر جگہ لکھا ہے تو وہ ضعیف روایت ہے، آپ اس سے استدلال کریں۔ اچھا 3232 کو بعض لوگ کہہ رہے ہیں ضعیف ہے، دیکھیں ہم نے کبھی فن حدیث نہیں پڑھا، بڑی بدقسمتی ہے، ہمیں فن حدیث کی اصطلاحات کا بھی نہیں پتہ، محدث کس ٹرم کے اندر کس چیز کو ذکر کر رہے ہیں، ہم نے بس یہ پڑھا یہ سنا ہے لوگوں سے صحیح ضعیف، جہاں صحیح لکھا ہے صحیح، جہاں ضعیف لکھا ہے ضعیف۔ میں فن حدیث آپ کو سمجھا، دیکھیے گا ایک جگہ کامنٹ کرتے ہیں علماء کرام کہ یہ حدیث ہے ضعیف، اس کا مطلب الگ ہوتا ہے۔ اگر کسی روایت کے نیچے علماء لکھیں نا ضعیف الاسناد، یہ لفظ کسی بھی حدیث کے نیچے علماء لکھے ضعیف الاسناد، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ یہ حدیث صحیح ہے، صرف اس ایک سند کے اندر مسئلہ ہے۔ یہ آپ پہلے اصطلاحات سیکھیں، اسی حدیث کے نیچے آپ جب محققین کو کامنٹ پڑھیں گے وہ لکھتے ہیں ضعیف الاسناد، یہ نہیں لکھ رہے ہوتے یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب جس کو یہ ٹرمینالوجی نہیں معلوم ہے فن حدیث کی، بیٹا ہم کیا کریں، اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھ لیجیے گا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جو حدیث ہے وہ ایک چین سے بھی آپ کے پاس آئی ہے، دیگر چین سے بھی آپ کے پاس آئی ہے، یہ صحیح چین ہے، اس چین کے ایک راوی میں گڑبڑ تھی، تو چونکہ یہ بات صحیح روایت میں آ چکی ہے تو حدیث تو صحیح ہوئی، روایت اور واقعہ تو صحیح ہوا، لیکن جس ایک چین میں مسئلہ ہوتا ہے صرف اس چین کے نیچے علماء لکھ کے چلے جاتے ہیں ضعیف الاسناد۔ اس ٹرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف یہ ایک سند اس کے راویوں میں مسئلہ حدیث صحیح ہے، لیکن ہم نے چونکہ ٹرمینالوجی سیکھی نہیں، ہم نے سیکھنی بھی نہیں ہے، ہم تو مجتہد گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تو ہم نے دیکھ لیا کہ بھائی وہ ترمذی کے نیچے علماء نے لکھا ہے ضعیف الاسناد، اس کا مطلب حدیث ضعیف ہے، حدیث صحیح ہے، ضعیف الاسناد مطلب وہ حدیث صحیح ہے۔ اس کی میں ایک اور مثال آپ کو دوں، جیسے ترمذی روایت لے کر آیا ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، کہ جس نے معراج کے اندر وہ ہے نا اللہ کا دیدار کیا، تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ نہیں وہ جھوٹ باندھے گا اللہ کے نبی علیہ السلام پر، تو مختلف روایات کے نیچے محدثین لکھ کے جاتے ہیں ضعیف الاسناد، لیکن یہ حدیث تو بخاری بھی لے کر آیا ہے، مسلم بھی لے کر آیا ہے، تو جب یہی واقعہ صحیح سند کے ساتھ آیا ہے تو پھر اس روایت کے نیچے ضعیف الاسناد کیوں لکھا؟ اگر آپ کو ٹرمینالوجی پتہ ہوگی بیٹا آپ سمجھ جائیں گے، ضعیف الاسناد کسی بھی روایت کے نیچے لکھے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ حدیث صحیح ہے، صرف یہ ایک پرٹیکولر سند ہے، اس کے اندر مسئلہ ہے، لہٰذا آپ جا کے غور کر لیجئے گا۔ امام ذہبی ہیں 3232 جو ترمذی کا میں نے ریفرنس آپ کو دیا اس کو امام ذہبی نے بھی صحیح قرار دیا، دیگر محدثین نے بھی صحیح قرار دیا، اور یہی بات کی ہے کہ یہ ایک سند کے اندر ضعف تھا جس کو ضعیف الاسناد کی اصطلاح کے اندر تعبیر کیا۔ اسی طرح ہمارے یہاں بہت سی حدیثوں کو امام ترمذی جو ہے وہ حسن لکھ کر جاتے ہیں، صرف حسن،
لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ حسن سے صحیح سمجھ. امام ترمذی جس حدیث کو فقط حسن لکھتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے امام ترمذی کہہ رہے ہیں یہ جو سند میرے پاس آئی ہے یہ سند ضعیف ہے. اب آپ بولیں حسن اور ضعیف دو زمین آسمان، یہی مسئلہ ہے. ٹرم سیکھیں آپ پہلے اچھے طریقے سے، تاکہ آپ کا سوال بھی ایک وزنی معلوم ہو. اگر ٹرمز نہیں آئیں گی نا تو سوال سن کے پتہ چل جائے گا کبھی محنت کی نہیں ہے، صرف آپ نے اسلام 360 کے اندر دیکھ لیا، حدیث کے نیچے کامنٹ کسی کا ضعیف الاسناد، آپ کو ٹرمز پتہ نہیں تھی. اور امام ترمذی جب حسن صحیح کہتے ہیں اس کا مطلب ہے واضح کر رہے ہیں کہ چاہے اس ایک سند کے اندر مسئلہ ہے لیکن یہ صحیح سند کے اندر بھی مواد موجود ہے، لہذا وہ حدیث حسن صحیح ہو جاتی ہے. اس لیے ترمذی نے جو 3-2 واقعہ اس کے نیچے لکھا حسن صحیح، اور یہ روایت بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے سر اگلا کامنٹ یہ ہے، اور یہ کئی لوگوں سے بہت زیادہ یہ آیا ہے، یہ والا کوشچن بھی آیا ہے اور کمنٹ بھی آیا ہے کہ جو آپ نے یہی حدیث جو بیان کی ہے 3232، اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کہہ رہے ہیں قالو کہ آپ سب فرما دیجئے، اس کے اندر تو ابو طالب بھی شامل ہیں. تو یہ تو ذکر نہیں ہے کہ ابو طالب نے آگے لوگوں سے کہا ہو کہ آپ پڑھ دیں اور ہم نے پڑھ لیا. تو یہ قالو ان کا کہنا، تو اس میں تو نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے ابو طالب بھی شامل ہے. تو اس کا کیا؟ یہ کہ ہم نے کبھی عربی نہیں پڑھی، بات وہی ہے، ہم نے ٹرانسلیشن دیکھے اردو کے اور ہم نے کہا یہ مطلب ہے. اللہ کے بندو عربی دیکھیں، عربی کے جو عبارت ترمذی کی روایت کی ہے وہ ہے یا ام قولو، اے چچا، یہ روایت آئی ہے. اب مسئلہ یہ کہ کسی بھی روایت کو دیکھنے کے لیے، ابھی میں نے اس سے پچھلے سوال میں آپ کو سمجھایا، اس روایت کے نیچے علماء نارملی لکھتے ہیں ضعیف الاسناد، یعنی اس ایک پرٹیکولر روایت کے اندر پرابلم ضرور تھا لیکن حدیث صحیح ہے، وہ دیگر صحیح ترک کے ساتھ بھی آئی ہے. کسی بھی چیز کو سولو کرنے کے لیے پہلے اس کے جمیع ترک نکالے جاتے ہیں. یاد رکھیے گا امام ترمذی یہ جو واقعہ لے کر آئے ہیں یہ دیگر طریقوں سے جو صحیح سند سے مروی ہوئے ہیں، اس کے اندر یہ لفظ ایسا ہے یا ام این یقولو، قولو کا لفظ نہیں، این یقولو کا لفظ ہے. اور این یقولو غائب کی بات ہے، یا ام کا جو لفظ ہے یہ حاضر کی بات ہے. عربی کے اندر بات ہی نہیں بنتی اگر یہ جملہ ہے یا ام این یقولو، ہم بولے ہیں چچا آپ سمیت سب پڑھو، یہ جملہ عربی کے لحاظ سے ٹھیک ہی نہیں ہے. لہذا عربی بھی تھوڑی سی مہارت ہونی چاہیے، آپ سمجھ جائیں گے اس کی یہی وجہ ہے. اچھا اسی حدیث کا کانٹیکسٹ دیکھیں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. ترمذی جو حدیث لے کر آیا ہے وہ حدیث کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، ابو طالب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ لوگ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا آپ کا مطالبہ کیا ہے ان سے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ لفظ ہے حدیث کے غور کرنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو طالب میرا ان لوگوں سے یہ مطالبہ ہے ایک کلمے کا لا الہ الا اللہ. آپ وہاں مخاطب دیکھ لیجئے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس خطاب کے اندر، اس مطالبے کے اندر ابو طالب کو داخل ہی نہیں کیا ہے. اور نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا ان لوگوں سے یہ مطالبہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھیں. اور اس کے بعد روایت ہے یا ام قولو، اور دیگر روایتوں میں این یقولو کہ اے میرے چچا ان سب لوگوں کو کہہ دینا چاہیے لا الہ الا اللہ، میری بات مان لینی چاہیے. اور قولو کی تعویل یہ بنتی ہے کہ اے چچا آپ ان لوگوں سے کہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھیں. تو یہ چیزیں تو ظاہر ہے جتنی مہارت آپ کو فن حدیث پر ہوگی آپ سمجھ جائیں گے. میں ایک مثال سے سمجھاؤں، ہمارے یہاں فن حدیث اس کی سیم دنیاوی مثال کہ ہمارے یہاں کوئی شخص جم جاتا ہے نا ویٹ لفٹنگ کرنے، باڈی بنانے، باڈی بلڈنگ وغیرہ کرنے، تو آپ نے دیکھا ہوگا دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جم کے اندر. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو 5-5, 6-6, 7-7 سال سے جم میں جا رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں، اور وہ ایکسرسائز کرتے پتہ چلتا ہے ماشاءاللہ جی محنتیں کی ہوئی ہیں، جسم پہ نظر آ رہا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں علاقے کے کہ جو نئے نئے جم جوائن کرتے ہیں، 3 دن 4 دن انہوں نے ایکسرسائز کی ہوتی ہے اور 5ویں دن ٹی شرٹ پہن کے نا وہ آئینے کے مرر کے سامنے کھڑے ہو کے پوز بنا رہے ہوں گے، دیکھیں ماشاءاللہ سائز بن گیا ہمارا اچھا خاصا. تو یہ میں نے مثال اس لیے سمجھائی ہے، ہمارے آج کل کے محدث یہ ہوتے ہیں کہ 4 دن فن حدیث کہیں سے پڑھا ہوا، یہ پڑھ لیا یہ صحیح ہے ضعیف، اور کسی جگہ پر کامنٹ پڑھ لیا حدیث کے نیچے صحیح ہے ضعیف، یہ ضعیف ہے، مولانا گمراہ کر رہا ہے، ضعیف حدیثیں سنا رہا ہے. ساری محنتیں لگتی ہیں، جس طرح باڈی بنانے میں محنتیں لگتی ہیں، جم میں جا کے سالوں لگتے ہیں، اس لیے فن حدیث کو حل کرنے میں سالوں لگتے ہیں. جلد بازی کا محدث نہ بنے. حدیث کی سند، حدیث کا متن، یہ بہت محنتوں اور سالوں کے بعد جا کے انسان میں قابلیت آتی ہے کہ وہ سند کو بھی حل کرے، متن کو بھی حل کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. جزاک اللہ.